अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मुज़म्मिल सरवरदी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल के साथ मैं हूं मुज़म्मिल सरवरदी। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। हर बंदा पूछ रहा है कि तुर्की में जो इस्तांबुल में पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के मुज़ाकरात थे, वो नाकाम हो गए हैं, तो आगे क्या होगा? ये तो कोई ख़बर नहीं है वो नाकाम हो गए हैं, तो पूरे पाकिस्तान को पता लग गया है, पूरी दुनिया को पता लग गया है कि मुज़ाकरात नाकाम हो गए हैं, तो नाकाम होने के बाद क्या होगा? हर आदमी ये सवाल कर रहा है। क्या दोबारा पाकिस्तान अफ़गानिस्तान पर बमबारी करेगा? अच्छा, हम पाकिस्तानी मीडिया की बात नहीं करते, पाकिस्तान में क्या रहा है। मैंने थोड़ा अफ़गान मीडिया को स्टडी किया कि अफ़गानिस्तान में क्या बात की जा रही है। अफ़गान मीडिया में 2 बातें कही जा रही हैं। एक तो अफ़गान मीडिया ये कह रहा है कि मुज़ाकरात में एक पाकिस्तानी जनरल शामिल थे, जिन्होंने अफ़गान वफ़द की बहुत तौहीन की और गालियाँ निकाली और कहा आप सबको देख लेंगे। जो पाकिस्तानी जनरल थे, उन्होंने मुज़ाकरात के एंड पे बकौल अफ़गान मीडिया के अफ़गान वफ़द की बड़ी तौहीन की और गालियाँ दी और कहा कि तानु निबड़ लांगे, आगे छोड़ेंगे नहीं। ये आखिरी अल्फाज जो अफ़गान मीडिया के बकौल मुज़ाकरात एंड जब टूटे हैं, वो यहाँ माहौल ये था, ये अफ़गान मीडिया कह रहा है। अब अफ़गानिस्तान में जो अफ़गान मीडिया है, वो कोई इतना आज़ाद मीडिया नहीं है, वो वही बात करता है जो उन्हें तहरीक-ए-तालिबान यानी कि अफ़गान तालिबान बताते हैं। तो क्या अफ़गान तालिबान अपने मीडिया को ये बता रहे हैं कि साडी पाकिस्तानी जर्नैल ने बहुत बेइज़्ज़ती की है और उसने कहा छोड़ेंगे नहीं। एक तो ये रहा है, एक तो ये बात अफ़गान मीडिया में जो कंट्रोल्ड मीडिया है अफ़गानिस्तान का, वो ये बात कर रहा है। दूसरा ये कहा जा रहा है कि अगर अब पाकिस्तान ने अफ़गानिस्तान पर हमला किया, तो जवाब इस्लामाबाद में दिया जाएगा। इससे एक बात तो तासुर है कि सीज़ फायर जो है वो एक्सटेंड नहीं हुआ हो रहा और अब अफ़गानिस्तान को ये ख़तरा है कि पाकिस्तान अफ़गानिस्तान पर बमबारी करेगा। इसलिए वो अपने लोगों को इस बात के लिए ज़हनी तौर पर तैयार कर रहे हैं अफ़गानिस्तान में कि अब पाकिस्तान दोबारा अफ़गानिस्तान पर हमला या बमबारी या सर्जिकल स्ट्राइक्स या जो मखसूस स्ट्राइक्स हैं वो कर सकता है। एक तो ये बात है। अब यहाँ ये कि जी जवाब इस्लामाबाद में दिया जाएगा, तो अफ़गानिस्तान के पास ऐसा क्या जंगी हथियार है जिससे वो इस्लामाबाद पे जवाब दे सकें? सिवाय दहशतगर्दी के और खुदकुश हमलावरों के और कुछ नहीं है अफ़गान हुकूमत के पास जिससे वो इस्लामाबाद पर हमला कर सकें। ये तो मुमकिन है कि जब हम काबुल और कंधार को निशाना बनाएँ, तो जवाब में वो कोई खुदकुश हमलावर इस्लामाबाद भेजकर उसको उसको खुदकुश हमला करा लें। वरना जो दुनिया भर के दिफ़ाई तजिज़िया निगार हैं, वो इस बात पर यकसू और मुत्तफ़िक हैं कि अफ़गानिस्तान के पास पाकिस्तान के मिज़ाइल, ड्रोन, सर्जिकल स्ट्राइक्स, एयर स्ट्राइक्स का जवाब देने की कोई सलाहियत मौजूद नहीं है। पाकिस्तान के लिए अफ़गानिस्तान पर बमबारी करना एक फ्री वे ट्रैफ़िक है। ना उनके पास कोई एयर डिफेंस सिस्टम है, ना उनके पास कोई ऐसी चीज़ है जिससे हम कह सकें कि वो हमारे मिज़ाइल गिरा देंगे, हमारा जहाज़ गिरा देंगे, कुछ भी नहीं कर सकते, उनके पास कुछ नहीं है। लिहाज़ा टेक्निकल बात ये है कि अगर पाकिस्तान ने पहले भी उनके ऊपर सर्जिकल स्ट्राइक्स किए हैं, तो उस पर पाकिस्तान को कोई ख़तरा नहीं था, ना पाकिस्तान को ये था कि उनके जहाज़ों को निशाना बनाया जा सकता है, ना मिज़ाइलों को रोका जा सकता है। इसलिए ये एक बात कि जी वो लेकिन ये दुरुस्त है कि सीज़ फायर एक्सटेंड नहीं होगा। ये दुरुस्त है कि अब पाकिस्तान जो है वो अपनी टाइमिंग के मुताबिक अफ़गानिस्तान पर सर्जिकल स्ट्राइक्स करेगा। ये भी हकीकत है कि पहले काबुल में नूर वली महसूद को निशाना बनाया गया है, लेकिन वो बच गए थे। लिहाज़ा अब ये कोशिश की जाएगी कि इतना एक्यूरेट स्ट्राइक किया जाए कि जिसको निशाना बनाया जाए वो बच ना सके। कोई स्ट्राइक मिस नहीं होनी चाहिए, लिहाज़ा फूल प्रूफ स्ट्राइक्स का एक निज़ाम बनाने की बात की जा रही है। जो पाकिस्तान के अंदर से बात की जा रही है, वो ये है कि पाकिस्तान अब ऐसे हमले करना चाहेगा, जिसमें निशाना भी वाज़ेह हो और निशाने के चूकने का भी कोई इम्कान मौजूद ना हो। लिहाज़ा फ़िलहाल तो ख़बर यही है कि पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के दरमियान सीज़ फायर ख़त्म होने के दरमियान जंग के बादल मंडला रहे हैं। बाकी जहाँ तक ये बात है कि मुज़ाकरात में क्या हुआ, मतलब अफ़गान तालिबान ने एक स्टेज पे ये भी कहा कि अमरीकी ड्रोन आते हैं, पाकिस्तान उनको रोके। पाकिस्तान ने कहा भाई अमरीकी ड्रोन कतर से उड़ के आते हैं, ये कतर टेबल पे बैठा है, आपको दोहा में दफ्तर भी कतर ने दिया था, आपका एयरपोर्ट्स, आपकी फ़ज़ाई सारा कुछ कतर के पास है। आप कतर से बात कर लें कि वो अमरीकी ड्रोन ना आएँ और चूँकि एयर स्पेस तो आपकी कतर मैनेज कर रहा है।
تو اس کے جواب میں قطر نے کہا جی ہمارا تو ان کے ساتھ ڈیفینس پہ ایگریمنٹ ہے، ہم تو ان کو نہیں روک سکتے اگر وہ کوئی ڈرون اسٹرائک کرنا چاہیں یا ڈرونز اڑانا چاہیں۔ تو پاکستان نے کہا جہاں سے اڑتے ہیں وہ نہیں روک سکتے، ہماری ایئر اسپیس تو وہ یوز بھی نہیں کرتے ہیں، لہذا وہ بھی ایک لیم ایکسکیوز تھا۔ لیکن بہت تلخی پر مذاکرات ختم ہوئے ہیں، یہ بات بالکل ٹھیک ہے۔ اینڈ پر ماحول اچھا نہیں تھا، یہ بات دونوں طرف سے اس بات کی کنفرمیشن ہوئی ہے کہ اینڈ پر ماحول بہت کشیدہ اور تناؤ کا تھا اور آپس میں تو تڑاک کا تھا، اور آپس میں سے جو تھا ایک دوسرے کو پھر نبٹ لینے کی بات تھی کہ چھوڑیں گے نہیں۔ اب صورتحال یہ ہے کہ افغانستان کا جو وفد تھا وہ اس کی کیا وجوہات ہیں کہ کوئی مذاکرات کامیاب نہیں ہو سکے۔ ایک تو وہ تینوں دھڑوں پر نمائندہ تھا، حقانیوں کا بندہ بھی تھا، کندھاریوں کا بندہ بھی تھا، کابل کا بندہ بھی تھا، تو تین دھڑوں کا جو مشتمل وفد تھا وہ مل کر کوئی فیصلہ کرنے کی پوزیشن میں نہیں تھا۔ اب آگے کیا ہوگا؟ بہت سارے لوگوں کا خیال ہے کہ پاکستان کے پاس کیا سرجیکل سٹرائکس کے علاوہ کوئی آپشن ہے؟ جی ہاں، پاکستان جو ہے وہ ٹریڈ بند کرے گا، اور ٹریڈ بند کرنے سے افغانستان کی حکومت کو بھی نقصان ہوگا، کیونکہ پاکستان سے جو ٹریڈ ہے، جو مال پاکستان میں آتا ہے افغانستان سے، افغان حکومت اس پر ٹیکس لیتی ہے، ٹیرف لیتی ہے۔ جو پاکستان سے افغانستان جاتا ہے اس پر بھی افغان طالبان ٹیرف لیتے ہیں، ٹیکس لیتے ہیں۔ اب جب ٹریڈ بند ہو جائے گی تو یقیناً وہ ٹیکس اکٹھا نہیں کر سکیں گے جو ان کی ایک آمدنی کا بڑا ذریعہ ہے، لہذا وہ ٹیکس اکٹھا نہیں کر سکیں گے، لہذا اس سے افغان طالبان کی حکومت کو بھی معاشی سٹ پائے گی۔ دوسری طرف ٹھیک ہے ٹریڈر کا بھی نقصان ہوگا، میں اس کا مانتا ہوں، ہمارے یہاں بھی آج ٹماٹر 500 روپے کلو کی بات کی جا رہی ہے، لیکن اگر ہم نے افغانستان کے ساتھ لڑنا ہے تو ٹماٹر تو 500 روپے کلو برداشت کرنے پڑیں گے، کیونکہ یہ تو نہیں ہو سکتا کہ آپ افغانستان کے ٹماٹر بھی کھائیں اور پھر ان کے بمبار نہ کھائیں، پھر وہ بمبار بھی آئیں گے، جب ٹماٹروں کے ساتھ بمبار بھی آئیں گے۔ لہذا میرے خیال میں آگے جو ماحول ہے وہ ٹھیک نہیں ہے۔ یہ درست ہے کہ اگر آپ کہیں کہ فوری بمباری ہو جائے گی یا بمباری میں کچھ دن لگیں گے، ایک رائے یہ ہے کہ 6 نومبر کو بہار میں الیکشن ہے، بہار کے الیکشنز کے تک پاکستان جو ہے وہ خاموش رہے گا، اور بہار کے الیکشن خاموشی سے گزارنے چاہیے، کیونکہ پاکستان نہیں چاہتا کہ بھارت کے ساتھ مودی کو کوئی ایڈونچر کرنے کا موقع ملے۔ لہذا ونس بہار کے الیکشن ہو جائیں گے تو اس کے بعد مودی کا انٹرسٹ بھی ختم ہو جائے گا، اور ٹیکنیکل بات یہ ہے کہ کہیں نہ کہیں پاکستان کو زیادہ سپیس مل جائے گی۔ اس لیے بہار کے الیکشن کے بعد سرجیکل سٹرائکس ہوں گی، یا فیلڈ مارشل عاصم منیر بہار کے الیکشن سے پہلے ہی سرجیکل سٹرائک شروع کر دیں گے، یہ اپنی جگہ ایک بڑا سوال ہے جو موجود ہے۔ لیکن یہ درست ہے کہ جی ایچ کیو میں جنگ کے بگل بج گئے ہیں، یہ درست ہے کہ پاکستان نے افغانستان کے سکوں سے نپٹنے کا فیصلہ کیا ہے، یہ درست ہے کہ اس بار کوئی رعایت نہ کرنے کا فیصلہ ہے، اسی لیے مذاکرات میں پاکستان افغانستان کی کوئی شرط ماننے کو تیار نہیں تھا۔ اچھا، ایک اور ان مذاکرات کی ناکامی کا پہلو ہے، یہ کہا جا رہا ہے کہ پاکستان نے یہ مذاکرات اس لیے ناکام کرائے ہیں افغانستان کے بقول، کیونکہ پاکستان یہ چاہتا ہے کہ ٹرمپ پاکستان اور افغانستان کی صلح کرائے۔ اب ہمیں یہ بات بھی دیکھنی پڑے گی کہ کیا ٹرمپ پاکستان اور افغانستان کی صلح کرائے گا؟ مجھے نہیں لگتا کہ ڈونلڈ ٹرمپ کو پاکستان اور افغانستان کی صلح کرانے کی کوئی ضرورت ہے۔ ٹرمپ کو افغانستان میں کیا انٹرسٹ ہے؟ اگر تو افغانستان پر جب پاکستان بمباری کرے گا تو افغانستان امریکہ کے پاس مدد کے لیے جا سکتا ہے، پاکستان امریکہ کے پاس مدد کے لیے کیوں جائے گا افغانستان کے خلاف؟ آپ دیکھیں نا، جب پاکستان اور بھارت کی بھی لڑائی تھی تو یہ بات تو ثابت ہوئی کہ بھارت گیا امریکہ کے پاس کہ سیز فائر کرا دیں، اس وقت بھی پاکستان نے امریکہ کو نہیں کہا کہ سیز فائر کرائیں۔ پاکستان اور افغانستان کے معاملے میں تو بالکل کوئی چانس ہی نہیں ہے کہ پاکستان کسی سٹیج پر امریکہ کو یا ڈونلڈ ٹرمپ کو کہے گا کہ ہمارا افغانستان سے سیز فائر کرا دیں۔ یہ سیز فائر اور امن اور یہ جنگ بندی کی اپیل تو افغان طالبان ہی کریں گے، اور وہ ٹرمپ کے پاس جائیں گے کہ ہمارا سیز فائر کرا دیں۔ اس وقت اس سیز فائر کے عوض ٹرمپ جو ہے وہ افغان طالبان سے کیا قیمت لیتا ہے یا افغان طالبان ٹرمپ سے کیا قیمت لیتے ہیں، یہ ایک الگ سوال ہے۔ مجھے یہ نہیں لگتا کہ پاکستان ٹرمپ کو کسی سٹیج پر کہے گا کہ ہماری افغانستان سے سیز فائر کرا دو، ہمارا افغانستان سے امن کرا دو، کیونکہ ٹیکنیکلی پاکستان افغانستان کی نسبت بہت مضبوط ملک ہے، کوئی آپس میں مقابلہ نہیں ہے۔ ہم کیوں افغانستان سے اپنی لڑائی میں
ٹرمپ کو کہیں گے ہماری صلح کرا دو، یہ تو افغانستان کہہ سکتا ہے، اور افغانستان کی یہ خواہش ہو سکتی ہے کہ ٹرمپ صلح کرا دے۔ اب وہ جب پاکستان سے صلح کے لیے ٹرمپ کے پاس پہنچیں گے تو پھر بٹگرام ایئر بیس دیں گے، کیا دیں گے اور کیا لیں گے امریکہ کو، یہ اپنی جگہ ایک الگ سوال ہے۔ لیکن ہمارے کچھ دوستوں کا خیال ہے کہ پاکستان جو ہے وہ امریکہ کے پاس جائے گا، تو جب پاکستان امریکہ کے پاس جائے گا تو امریکہ افغانستان سے کہے گا تو افغان طالبان اپنی شرطیں منوائیں گے اور بڑی رعایتیں امریکہ سے حاصل کر لیں گے۔ مجھے نہیں لگتا ایسا کوئی سینیریو کہیں آگے جا کے ہونے لگا ہے کہ پاکستان امریکہ پاس جائے گا اور امریکہ جو ہے افغان طالبان سے کہے گا اور پھر افغان طالبان کی شرطیں مانی جائیں گی۔ مجھے یہ آئیڈیا بہت سٹوپڈ لگتا ہے، مجھے لگتا ہے کہ اس قسم کا کوئی امکان موجود نہیں ہے۔ خطے میں پاکستان اور افغانستان کے درمیان کشیدگی کے علاوہ بھی بہت سارے ہو رہے ہیں، ہم اکثر آپ سے بات کرتے رہتے ہیں۔ تاجکستان میں بھارت کا ایک اڈا موجود تھا، فضائی اڈا، لیکن تاجکستان نے بھارت کے اس فضائی اڈے کو ختم کر دیا ہے، اور بھارت کا جو واحد فوجی اڈا تھا جو بھارت سے باہر تھا، بھارت اس سے محروم ہو گیا، اور بھارت اس اڈے کو اپنی اسٹریٹجک گہرائی کے طور پہ دیکھتا تھا، لیکن تاجکستان نے بھارت کو یہ فیسلٹی جو دی ہوئی تھی وہ ختم کر دی ہے۔ اب یہ بھی بہت سے پیغامات ہیں خطے میں کہ جو پہلے تو لگ رہا تھا کہ بھارت کی بڑی ہیجمنی ہے، بھارت بیرونی دنیا میں اپنے اڈے بنا رہا ہے، لیکن میرے خیال ہے پاکستان اور بھارت جنگ کے بعد اب شاید بھارت کی دنیا میں وہ اہمیت نہیں رہی، اسی لیے تاجکستان نے اس سے اپنا اڈا خالی کرا لیا۔ تاجکستان کی حکومت نے بھارتی فضائیہ کے تمام اثاثے کو جانے کے لیے کہا ہے اور بھارتی فضائیہ کو بیس خالی کرنے کے لیے کہا ہے، اور یہ ایک بہت بڑی ڈیولپمنٹ ہے، اور یہ بھارت کی سفارتکاری کو، ملٹری ڈپلومیسی کو اور اسٹریٹجک صورتحال کو یہ بہت بڑا بلو ہے۔ ورنہ جب تاجکستان میں بھارت کے پاس اڈا موجود تھا تو بھارت سمجھتا تھا کہ اس کی خطے میں بڑی ہیجمنی ہے اور اس کے پاس ایک اڈا ہے جو کسی کے پاس بھی نہیں ہے۔ بھارت یقیناً تاجکستان میں اپنا اڈا خالی نہیں کرنا چاہتا تھا، اور بھارت نے یہ اڈا برقرار رکھنے کے لیے تاجکستان کو SU-30 طیارے بھی آفر کیے اور بھی مراعات آفر کی، لیکن تاجکستان نے بھارت کی جانب سے مراعات کی تمام پیشکش ٹھکرا کر کہا کہ ہم آپ کو اڈا نہیں دینا چاہتے، ہم کسی غیر ملکی فوج کو، فضائیہ کو اپنے ملک میں اڈا نہیں دینا چاہتے، لہٰذا آپ یہ اڈا خالی کرتے ہیں۔ لہٰذا بھارت نے جو بھی مراعات اور دفاعی تعاون تاجکستان کو آفر کیا وہ تاجکستان نے مسترد کر دیا۔ جو اب ہم پاکستان اور افغانستان کے کنیکشن میں کشیدگی کی بات کرتے ہیں تو تاجکستان میں بھارت کے اڈے کو خالی کرنے کا بھی اس تناظر میں دیکھنے کی ضرورت ہے۔